الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وقال عز وجل یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال عز وجل وان ھذا صراط مستقیم فاتبعونی ولا تتبعوا السبل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین کا ہفتہ واری ہونے والے آج کی اس نشست میں میں آپ تمام لوگوں کا اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہوں۔ تمام تعریفیں لائق و زیبا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کے لیے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اور اللہ کے لیے ہم کتنی کی بڑے شکر گزار ہے کہ ہمیں چندول کے اس شہر میں، اتنی بڑی پاپولیشن والی مسلم شہر کے اندر، صرف چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ ہم دین کی باتیں سیکھنے سمجھنے کی تڑپ رکھتے ہیں۔ آج ہر انسان بزی ہیں، عورت سے لے کر مرد تک، بچے سے لے کر بڑے تک، سب اپنے اپنے کاموں میں بزی ہیں، لیکن پھر بھی اس بزی لائف میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی باتوں کو جاننے کی تڑپ رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی نیت سے ایسے محفلیں جہاں بھی جمائی جاتی وہاں پہ فوراً آ جاتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے آج کے اس جگہ کو بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس کا اجر ہمیں بے تحاشا دنیا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہمیں ایک دعویٰ سینٹر بھی جو ہے چھوٹے سی شہر میں لگا کر ہر ہفتہ لوگوں کو صرف قرآن اور حدیث کی باتیں سنانے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور چندول کے شہر میں کئی سارے علماء دین کا آنا جانا رہتا ہے، جس کو ہم صرف ٹی ویوں کے اندر، صرف سوشل میڈیا کے اندر دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ کو وہ کون سا عمل چندول والوں کا پسند آ گیا کہ یہاں پہ ایسے بڑے بڑے مشہور و معروف ہستیاں جو دنیا بھر کے شہرت یافتہ ہیں، ان تمام کو جو ہیں اس زمین پر، اس جگہ پر بیٹھ کر یہاں پہ ہم لوگوں سے مخاطب ہونا نصیب فرمایا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اجر اس کا دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ آج جو عنوان اعلان کیا گیا تھا، راہ امن، اس سے پہلے کہ میں اس عنوان کے اندر داخل ہو جاؤں، یہ اس لیے رکھا گیا تاکہ آج یہ ٹائم جو چل رہا ہے یہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے۔ لوگ دین کو کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ اچھی بات بھی ہے، سنیما وغیرہ کے گانے وغیرہ میں بیکار میں وقت ضائع کرنے سے دو تین باتیں قرآن اور حدیث کی سیکھ لیے تو اچھی بات ہے، لیکن آج میرا عنوان ایسے سوشل میڈیا کے اندر پھیل جانے والے ان تمام بیانوں کے اوپر ہے جس کو آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا کوئی ایسا بھی ہے اس دنیا میں جو ٹوپی لگا کر، داڑھی رکھ کر، اللہ رسول کی باتیں کرتے کرتے اتنا شرک لوگوں کے اندر بھر رہا ہے تاکہ اگرچہ کوئی معصوم شخص دیکھ لے تو وہ سمجھے گا کہ ارے یہ تو اچھا دین تھا نا، یہ کبھی چندول میں کبھی اس کے بارے میں بیان ہویا نہیں کیا ہو، کبھی اس کے بارے میں کون بھی بڑے بڑے علماء نہیں بولے کیا ہو، ایسا سمجھیں گے۔ جب آپ دیکھیں گے آپ اتنا چلا چلا کر وہ لوگ بیان کرتے رہیں گے تاکہ آپ اس کو صحیح سمجھیں، اور ہم لوگ اس کو یہ سمجھ بیٹھے کہ آج تک تو ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں،
اس کو تو کرنا چاہیے، ایسے باتوں کو تو ماننا چاہیے، یہ سمجھ جائیں گے آپ اگرچہ یہ بیانیں سنیں گے. آگے چل کے میں پورے تفصیلات ویڈیو میں آپ کو آڈیو سنانے والا ہوں انشاءاللہ تعالی. اسی لیے آج ہم نے اس عنوان کو بنایا ہے تاکہ ہم اللہ کے اس دین کو سمجھیں. کیا واقعی ہم جو چیز سوشل میڈیا سے لیتے ہیں کیا اس میں اللہ کا دین بھی ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ راہ امن یعنی سلامتی والا راستہ. راہ امن بولتے ہیں ایک راہ، ایسا راہ جس کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے. اور سلامتی کون ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ سلامتی ہیں، یعنی راہ امن اللہ تعالیٰ کا راستہ اور اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ. تو آئیے اس کے اوپر ہم اللہ کی چند صفات کو، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو تھوڑی سی سمجھیں گے، تاکہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ ویڈیو یا آڈیو سناؤں اور اس کی تفصیلات بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا، اس سے پہلے کہ ہم یہ سنیں قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کیا بیان کرتے ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحدید سورہ نمبر 57 ورس نمبر 1 سے آپ 2 3 4 تک جب آپ پڑھیں گے، اور سورۃ آل عمران کی شروعات میں سنیں گے، اور سورہ بقرہ کے اندر 255 میں سنیں گے، جہاں جہاں بھی ہم کیا سنتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حی القیوم جو ہمیشہ حیات سے رہے گا، ہمیشہ حیات سے ہی ہے، قیوم اور جو ہمیشہ قائم رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے حی القیوم. اور ہم اپنے بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں، حی بول کے نام رکھتے ہیں، محمد حی بیگ، حی حسین. لیکن اس سے پہلے عبد الحی یعنی حی کا بندہ، عبد القیوم قائم رہنے والی ذات کا بندہ، ایسے نام رکھنا. ڈائریکٹ قیوم بول کے نہیں رکھنا نام. نہیں بولتا بعد میں کیا بولتا ہے؟ قیوم. ارے قیوم ادھر آ رہے ادھر جا رہے، اٹھ رہے قیوم، بیٹھ رہے قیوم، ارے ابے تبے بھی بول دیتے اس کو. یہ اللہ تعالیٰ کے نامہ ہے جس کو ہمیں بڑے احتیاط سے رکھنا چاہیے. اور سب سے بہتر نام عبداللہ، اللہ کا بندہ، سب سے بہتر نام. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو فرما دیتے ہیں اللہ لا الہ الا، سوائے اس کے کوئی معبود برحق نہیں. لا الہ الا، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہی ہمارا ایمان بھی ہے اور یہی قرآن بیان کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ هو الاول والآخر. بعض لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا. آج سوشل میڈیا کے زمانے میں تیلگو کے اندر، انگلش کے اندر کیا کرتے ہیں لوگ؟ سوال کرنے لگتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا نا، لیکن اللہ کو کس نے بنایا یہ بھی سوال کرتے لوگ. ہوتا ہے نا ایسا؟ تو یاد رکھیے سورہ الحدید سورہ نمبر 57 کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ هو الاول، اللہ اول وہی ہے، والآخر، اور آخری میں کون رہے گا؟ صرف اللہ رکھے گا، اللہ ہی رہے گا. یعنی هو الاول، سب سے اول اللہ ہی ہے، سب سے آخر اللہ ہی ہے. جو کچھ بھی ہے یہ سب یہ درمیان میں ہے. یاد رکھیں جو کچھ بھی ہے اللہ سے شروع ہوا. یہ سوال کرنا کہ اللہ کو کس نے بنایا یہ بے بنیاد ہے. کیوں؟ اللاجیکل ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کون ہے؟ ہر چیز کو بنانے والا، ہر ایک کا سننے والا، ہر چیز کا کارساز کرنے والا کون؟ اللہ. تو اللہ خود بنانے والا ہے، خالق ہے، اول ہے، آخر ہے. تو ہم یہ سوال کیا کریں گے کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ ہی تو ہے جو ہر چیز بناتا ہے. تو جو سوال کرتا ہے اللہ کو کس نے بنایا، یہ بے بنیاد سوال ہے. کیونکہ جو کچھ بھی تخلیق ہوگی وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوگی. اسی لیے اللہ شروعات ہے اور اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے. اللہ کو کس نے بنایا یہ سوال ہی رانگ ہے، اللاجیکل ہے. کیونکہ بنانا یہ کس کی صفت؟ اللہ کی صفت. اسی لیے اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ باطن کو بھی جانتا ہے. اور ہمیں
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں پڑھیں گے الذین یؤمنون بالغیب ویقیموا الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ تعالیٰ شرط لگاتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں، شروعات میں ہی شرط لگاتے کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایسے لوگ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. غیب پہ ایمان رکھتے ہیں یعنی غیب صرف اللہ اکیلا جانتا ہے. میں آگے چل کے ایک ویڈیو بتاؤں گا، میں اس کا کلیریفیکیشن بھی دوں گا، جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کتنے بیکار باتیں، اگرچہ آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے، دین کا کچھ بھی معلومات نہیں ہے، پھر بھی آپ کہیں گے یہ اتنا جھوٹا شخص ہے یہ بول کے کہہ دیں گے. اتنے بے بنیاد باتیں ویڈیو کے اندر پھیلائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ غیب کا علم جاننے والا. بعض لوگ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہ بہت ساری چیزیں. حال ہی میں کل یا پرسوں ایک گروپ میں، ایک عورتوں کا ایک گروپ ہے مومنہ گروپ، اس کے تعلق سے ایک سوال پرسنلی بھی جو ہے کیا گیا، جس کو میں گروپ میں بھی ڈالا. اس کے اندر سوال کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کو جانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم ہے. ان لوگوں نے ایک حدیث اٹھا کے بتانے کی کوشش کی کہ جب صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، فرمانے لگے اے صحابہ کیا آپ یہ بات کو جانتے ہیں؟ سوال کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اے میرے اصحاب کیا آپ یہ جانتے ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ اور اللہ کے رسول بخوب جانتے ہیں. سوال کیا تھا یہاں؟ اے صحابہ کیا آپ جانتے ہیں؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتانے والے تھے، اور پوچھتے ہیں صحابہ سے اے میرے اصحاب کیا تم اس بات کو جانتے ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. آج کے چند لوگ یہ حدیث کو مدعا بنا کر یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ اللہ اور اللہ کے رسول بخوبی جانتے ہیں. یہ بتانے کی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی منمانی سے کچھ بات بولے؟ ہم لوگوں نے قرآن پڑھا نا بخوب ہے، ہم لوگوں نے قرآن پڑھا. سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 2 اور 3 وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى، یہ میرے رسول ہیں نا، اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں بولتے. یہ میرے نبی ہیں نا، اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے. ان ہوا یوحا وحی یوحا فرماتے. ان ہوا الا، اللہ تعالیٰ نے ان کے طرف وحی یوحا، ان کے طرف جو وحی کیا وہی یہ بتاتے ہیں. یعنی کلیئر کیا جاتا ہے رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سے نبوت، جب سے ان کے اوپر رسالت ہوئی، جب سے ان کے اوپر قرآن نازل ہوا، تب سے لے کر آخری سانس تک آپ نے جو بھی کہا صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہا، سوائے ان کے طرف سے کچھ بھی نہیں بولے. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نا سورہ نجم کے اندر، بتاتے کلیئر کرتے ہیں میرے نبی ان کے طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں میں ان کے طرف وہی کرتا ہوں. یا تو میں وہی جبرائیل کے طریقے میں کرتا ہوں، یا تو ان کو میں خواب دکھاتا ہوں تاکہ وہ اس عمل کو کر گزرے. اب بعض لوگوں کو اس کا علم شاید ہی ہوگا کیا خواب بھی وہی ہوتی ہیں؟ ہاں، آپ سورہ الصفات سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 100 فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بشارت سنائی ابراہیم کو. فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام. یہ جو آیت ہے سورہ الصفات سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 100 سے 110 تک پڑھیں گے. یہاں پہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ذبیحہ کا واقعہ ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ابراہیم کو فرماتا ہے فبشرناہ، ہم نے بشارت دی، یعنی ان کو الہام کیا، ان کو خواب دکھایا کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. ہم لوگوں نے جانا اس چیز کو، مطلب یہ کہ ہم نے خواب دکھائی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خواب دکھائی. قد صدقت رؤیا، پھر لفظ استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ رؤیا. رؤیا کا لفظ خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. اے ابراہیم وَنَادَا أَن يَا ابراہیم، جبرائیل آسمان سے اترتے اترتے کہے وَنَادَا أَن يَا ابراہیم، ہائے ہائے ارے ابراہیم. کون؟ اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے جبرائیل کے ذریعے سے. وَنَادَا،
ندا لگائے, آواز دی گئی, اَن یا ابراہیم, کہ اے ابراہیم, قد صدقت رؤیا, تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. کا مطلب خواب وہی ہوتی ہیں جو ابراہیم کو دکھائی گئی. ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا شروع کیا, اللہ تعالیٰ اوپر سے آواز دیا, اَن یا ابراہیم, کہ اے ابراہیم, قد صدقت رؤیا, صدق کیا, تم نے تصدیق کیا, تم نے اپنا خواب کو سچا کر دکھایا. یعنی خواب وہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی خواب دکھایا جاتا تھا تاکہ اس خواب کو امت تک پہنچائے. سوائے یا تو خواب یا تو جبرائیل یا تو الہام, سوائے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں بولے. اور کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ زندہ رہنے کی ذات ہے, اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں, بے شک وہ لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. قرآن میں کہا دیا جاتا ہے, اللہ فرماتے ہیں اتنا طاقت رکھنے کے باوجود بھی, اتنا طاقت رکھنے کے باوجود بھی کیا چاہتے ہیں اللہ آخر ہم سے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پہلے دیکھو بتاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. چندول کو مکہ کے امام, مان لو فار دا سیک آف آرگومنٹ بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ وہ بھی آسان کرے ہمارے لیے انشاءاللہ. مکہ کے امام آج جو مکہ کے امام یا مدینہ کے امام چندول کو آنے والے ہیں بول کے ہم لوگ سب لوگ کو دعوت دیتے ہیں, ماں فلاں ٹائم پہ فلاں جمعے کا خطبہ مکہ کے امام کرنے والے ہیں, سب لوگ آ جاؤ. آپ بولے تو آتے نا آپ لوگوں سے بھی اطلاع دیتا میں نا, میں آپ کو آؤ بول کے, تو آپ کو معلوم کیا جاتا. بعد میں جب وہ آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, ہجوم بھر جا کے رہتی, ہجوم بھر کے رہتی. کیوں؟ تاکہ ہم مکہ کے امام کی بات کو سنیں, ان کی اہمیت بتا دی گئی تو لوگ ان کو پہچانے, ہاں یہ مکہ مکرمہ کے بیت اللہ کے اللہ کے گھر کے امام ہے, وہاں پہ 5 وقت نماز پڑھانے والے ہیں. ان کی اہمیت بتا دی گئی تو ہم اس کی عزت دیتے. اسی طرح سے کوئی پولیٹیشین آتا ہے, سی ایم چندر بابو آتا ہے بول کے اعلان کرتے, کیا کرتے ہیں, ہجوم در ہجوم لوگ بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت ہے. اسی طرح سے جب ہم اللہ کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, بس قرآن پڑھو. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 25 اور 26, تولج اللیل والنہار وتولج النہار فی اللیل. اللہ وہ ذات ہے جو لیل کو یعنی رات کو دن میں, تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ. اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جو رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے. کیا یہ کوئی دوسرا یہ کام کر سکتا؟ ہرگز نہیں. تو اللہ کی طاقت دیکھیے, اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے. اللہ خود فرماتے ہیں, اگرچہ وہ قرآن میں آیت نہیں ہوگا تو میں خود اپنے طرف سے بولتا ہوں تو آپ لوگ ڈاؤٹ پڑے جا, جابر اپنے طرف سے بولتے ہیں بول کے. نہیں, اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 25 اور 26 میں فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے, هو الذی, اللہ وہ ذات ہے جو رات کو دن میں بدلتے ہیں, دن کو رات میں بدلتے ہیں. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّتِ, مردے کو زندہ بھی کرتے ہیں. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور جو جاندار ہے اس کو مردہ بھی بناتے ہیں. اللہ اکیلا یہ طاقت رکھتا, اس کے علاوہ کوئی دوجا یہ طاقت نہیں رکھتا, صرف اللہ اکیلا طاقت رکھتا. یاد رکھیں, اتنا طاقت اللہ تعالیٰ رکھنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کے اندر آیت 30 سے 35 تک جب آپ پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے مرد بچے دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج ہمیں اس کے پیچھے سے نہ پڑھتے ہیں سو, آج ہمیں ہمارے بچی کو شادی ہو کے 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, بچے نہیں ہوئے. آج اسی کے واسطے نہ عورتیں جا کے نلور کے روٹیاں چھوڑ کے آتے ہیں, کھا کے آتے ہیں سو. آج اسی کے واسطے نہ درگاہ پہ جا کے سجدے کرتے ہیں سو. آج اسی کے واسطے نہ پیر پرستی کرتے ہیں سو. اگرچہ آپ کے پاس وہ چیز آ گئی ہوتی تو آپ لوگ یہ کام کرتے کیوں؟ اللہ فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے دیکھیے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس کو چاہتا ہے مرد بچے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عورت بچے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے کچھ بھی دین اس طرح کا رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکیلا یہ کام کرتا.
سوائے اللہ کے ایک کام کوئی بھی نہیں کر سکتا, محمد بھی نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے خاتون کو کوئی دوسری خاتون آ کے بولتی ایک بار کر لو نا, انہوں بولتے ہیں نہیں میں شرک کرنے والا ذات نہیں, میں بچپن سے اللہ تعالیٰ کے دین پہ مقرن ہوں, 10 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے, کوئی بات نہیں ہوئے تو بھی کوئی بات نہیں بول کے بیٹھ کے رہتے. لیکن آ کو ڈسٹرب کرنے والے کیا کرتے ہیں, کیا ہے اماں وہ بڑے اولیاس نا, بڑے ولیس نا, ایک بار جا کہنے میں کیا ہے, جا کا ہوتی میں کیا ہوتا, کنوینس کرتے, 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار کنوینس کرتے ہیں, انسان ہے نا جی بہک جاتے ہیں, کیا کہنے لگتے ہیں, چلو ٹھیک ہے ایک بار کر لیں گے وہ کام بول کے سمجھ جاتے وہ چیز. تو یہاں پہ یہ لوگ شرک کے اندر چل جاتے. ان کو یہ بات کہو, سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کے آیت نمبر 30 سے 35 تک اللہ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے مرد بچے دیتا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے عورت بچیاں دیتا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کر دیتا ہے, اور اللہ جس کو چاہتا ہے بچوں سے دور کر دیتا ہے. اگرچہ ہمیں کچھ بھی کریں گے, آئی وی ایف بول کے آتا ہے آج, انفرٹیلٹی سینٹر سے کچھ بھی کرو, if Allah does not will you never get a child. اللہ جب تک نہیں چاہتا آپ یہ بات کو حاصل نہیں کر سکتے. یعنی اللہ ہمارے مقدر کے فیصلے ڈیسائیڈ کرتا ہے, اسی کو تو کہتے ہیں نا تقدیر. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والخیر قدرہ و شرہ. ہم کیا کہتے ہیں, والخیر قدرہ و شرہ. ہماری قدرت پہ ایمان ہے, ہمیں تقدیر پر ایمان ہے, اگرچہ وہ اچھی بھی ہے تو بھی ایمان ہے, اگرچہ وہ بری بھی ہے تو بھی ایمان ہے. میرا فائدہ بھی ہو گیا تو بھی اللہ پہ ایمان, میرا نقصان بھی ہو گیا تو بھی اللہ پہ ایمان. اسی کو کہتے ہیں تقدیر. لیکن 10 سال کے بعد 12 سال کے بعد بار بار بہکاوے کے آنے کی وجہ سے اور سوشل میڈیا میں یہ ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے ہم کیا کہواتا, چلو بھائی ایک بار کر لیں گے. اور اللہ بھی کیا کرتا, انتظار کرتا تمہیں بہکتے کہ نہیں کی بول کے. اللہ بھی انتظار کرتا کب ذرا یہ عورت, اللہ والی عورت, اللہ والا مرد جا کو ایک بار بہک کو شرک کرتے کہ فوراً اس کے پیٹ میں بچہ شروع ہوا تھا. دیکھیے اب اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے اس عورت کو. اب انہیں کیا سمجھتی, سبحان اللہ, لوگ آپ بولتے ہو بات صحیح چیز اماں, یہ جابر ناتھ کے اس کی ناتھ کے کینیڈا پورے جھوٹے کینیڈا جی ہیں. نہیں بیکار بات بول کو 10 سال کھینچی میں, وہ کیا کہ سجدہ میں پہلا سال میں کریم تھا تو اب کو 4-5 بچے ہو جا کرتے تھا بول کے سمجھنے لگتی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کتنا شان والا ہے, دیکھو کتنا شان والا ہے, دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پہ گئی تو اس کے پیٹ میں بچہ دینا کر. مطلب یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم منت مت کرو, کبھی کبھی تمہارے منت تمہارے تقدیر کے فیصلے سے مل جاتی, کبھی کبھی تمہاری تقدیر کے فیصلے سے تمہارا منت مل جاتا. تو یہ عورت کیا سمجھنے لگتی, یہ مرد کیا سمجھنے لگتا, دیکھیں میں منت کرنے سے جو ہوا بول کے سمجھنا. اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. هو الذی, اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو فرماتے ہیں خلق الموت والحیات, موت کو بنایا حیات کو بنایا اللہ, لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پرکھنا چاہتا ہے کہ تو کون تم میں سے ثابت قدم رکھنے والے ہیں ایمان پر. اللہ پرکھتا ہے آپ کو, آزماتا ہے آپ کو. کیا ہمارا مثال کے طور پہ ہمارا بچے نہیں ہونا یا ہمارا کام نہیں ہونا, کیا ابراہیم کے آزمائشوں سے کیا بڑھ کے ہے کیا یہ, ابراہیم کے اوپر جو آزمائش آئے کیا اس سے بڑھ کے ہے کیا یہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آزمائش آئے کیا اس سے بڑھ کے ہے کیا یہ. آج ہمیں کہاں کہاں کے بہک کو چل جائے, چپ چل جاتے ہیں ایسا, یہ ان کے اوپر کی آزمائش سے بہتر ہے کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پہ ہوتی. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس کو آزماتا, انبیاء علیہ السلام کو آزماتا. پھر وہ اپنے جگہ پہ ٹھہرے رہے, وہ اللہ کی دامن کو نہیں چھوڑے. ہم لوگ ان کے فیصلے کو جان کر بھی آج ہم اللہ کی دامن کو کیسے چھوڑ دے رہے. کیا یہ بکواسی باتوں کو سن کر ہم لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی جھولی کو چھوڑ کر ہمیں کاکا کی جا کے جو نہیں ہوتا اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں. اس بات کو سمجھیے, اللہ کے سوا یہ کام کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے, یاد رکھیے. میں آپ کو آگے چل کے ویڈیو بتا رہا ہوں, وہ ویڈیو میں دیکھیں گے تو آپ لوگ صحیح سمجھیں گے. چلیے, پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا
جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ سنیں نا آپ لوگ، شجر کے تمام شجر، تمام جھاڑ پیڑ جتنے بھی ہیں زمین کے اوپر، سب کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، پھر بھی اگرچہ ہم لکھنا شروع کریں تو یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن غوث کی شان ختم نہیں ہوگی۔ نعوذ باللہ، یہ شخص کہتا ہے۔ اصل میں یہ قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی ذات اتنی بابرکت ہے کہ اگرچہ دنیا بھر کے شجر، دنیا بھر کے جھاڑ قلم بنا دیے جائیں، اقلام قلم بنا دیا ہے، وَيُمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ، اور سمندر کا پورا پانی سیاہی بنا دیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کو لکھنا شروع کر دے تو سیاہی ختم ہو جائے گی، 7 سمندریں ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ یہ کس کے تعلق سے آیت اتری؟ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو، اپنے تعریف کو کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں، اور یہ شخص کس کے لیے بتاتے ہیں یہ چیز؟ غوث کی تعریف ختم نہیں ہوگی بولتے ہیں۔ غوث کون؟ کون غوث کون؟ میرے سے آپ لوگوں سب کو بہت زیادہ معلوم، میرے سے بہت جنے سینئر آئے ہیں یہاں، سب کو معلوم، غوث الاعظم دستگیر۔ غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہوتی، یاد رکھیے، دیکھتے جائیے۔ اب ہو سکتا ہے ایسا، نیکسٹ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب نوح کی کشتی چلنے کے لیے نکلی تھی اس وقت بھی عبد القادر نوح کی کشتی میں موجود تھا۔ فرماتے ہیں جب نار نمرود ابراہیم پر گلزار ہوئی اس وقت میں حضرت ابراہیم کی پشت میں موجود تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے، عبد القادر جو تجھ سے محبت کرے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ دے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیکوکار، اللہ کے بندہ، اللہ کے نیکوکار ولی، جب زندہ تھے تب لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کئی سارے اشاعات یعنی کتابیں لکھیں جس کے اندر یہ بات بتا دیے کہ ذات الہی کے سوا تم کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے تو تم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کس نے کہا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور یہ شخص یہاں پہ ان کے نام سے یہ کہتا ہے جب نوح کی کشتی سفر ہو رہی تھی عبد القادر جیلانی اس کشتی میں تھے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود، بادشاہ نمرود میں آگ میں پھینک دیا اس وقت بھی ابراہیم کے پشت میں، ان کے پیٹھ کے پیچھے تھے، کہتے کون؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سوچئے آپ اگرچہ چھوٹا بھی علم رکھنے والے ہوتے ہیں تو کیا بات ہے جی ہے؟ 500 سال بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال بعد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ وہ ایک عام انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندہ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ آج ان کے پیچھے، ان کے نام کے اوپر کتنے دکانیں چلتی ہیں معلوم؟ ہر جگہ ان کے تعلق سے یہ باتیں ویڈیو میں بار بار پہنچا دی جاتی ہیں، ایک نہیں۔ نوح علیہ السلام کا کب کا زمانہ؟ آج سے بھی دیکھ لیں گے تو شاید ہی 9000 سال 10,000 سال پرانے کا زمانہ، آج سے دیکھیں گے تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو کے انتقال بھی ہو گئے نا، کتنے سال گزرے؟ تقریباً 900 سال یا 950 سال یا 1000 سال پہلے۔ لیکن یہاں پہ یہ شخص بتاتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نوح علیہ السلام جب کشتی میں لوگوں کو لے کے جا رہے تھے وہاں پہ تھے، ابراہیم علیہ السلام اب سب جگہ تھے، تو ابھی کون ہے جی؟ عبد القادر جیلانی سب جگہ ہے، جہاں پہ محمد بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں وہاں پہ، لیکن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ 4 سال کی عمر غوث پاک کی، دروازے پر بیٹھے ایک فقیر آیا، اس نے السلام علیکم شیخ عبد القادر،
غوث پاک فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فقیر ٹھہر گیا. اس نے کہا شیخ عبد القادر کا کیا بات؟ میں نے 1 مرتبہ سلام کیا اور آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا. غوث پاک فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے 5 سال پہلے بھی تم ادھر سے گزرے تھے، اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت بھی تم نے سلام کیا. تیرے سلام کو میری ماں نے نہیں سنا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہو کر سن رہا تھا. میں نے سوچا جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی. آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا ہوں. کیا بول رہے ہیں؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب 4 سال کے تھے، لاجک دیکھیں یہاں پہ، 4 سال کے بچہ، یعنی باتیں چیتا اچھا خاصا کر لیتے رہتے. 4 سال کے بچے کو ہمیں نرسری کو بھیجتے نا، نرسری اسکول میں بھیجتے ہیں. بچہ کتنے باتیں کرتے تھے، ہلکے چھوٹے باتیں کرنے والے بچہ. اس ٹائم پہ عبد القادر جیلانی اپنے گھر کے چبوترے پہ تھے. ایک فقیر آ رہا تھا اور اس نے سلام کی، شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم. شیخ عبد القادر جیلانی السلام علیکم کہا. مطلب 4 سال کے بچے کو پکڑ لے کو شیخ عبد القادر بول کے بلا ڈالا انہیں. شیخ کس کو کہتے ہیں؟ پورا مفتی کا علم پڑھنے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد، دنیا میں لوگوں کو باتیں بتانا شروع کرتے ہیں نا، عالم علماء، ان کو بولتے ہیں عربی میں شیخ. شیخ بولے تو علم والے کا مطلب یہ، شیخ بولے تو علم والے. 4 سال کی عمر میں عبد القادر جیلانی کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے تو کیا ان کے اوپر یہ جھوٹ ہے یا ان کے تعین میں ہے یا ان کے سپورٹ میں بات کرتے ہیں انہوں؟ اور واقعہ کیا تھا؟ ایک فقیر آ کے سلام کرا تو عبد القادر جیلانی 2 مرتبہ جواب دیے، السلام علیکم السلام علیکم. فقیر نے پوچھا اے عبد القادر جیلانی آپ نے 2 مرتبہ جواب کیوں دیا؟ کہنے لگے 4 سال پہلے بھی تو ادھر سے گزر رہا تھا، میں جب میرے اماں کے پیٹ میں تھا تو نے سلام کی لیکن میں جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اگرچہ میں پیٹ کے اندر سے جواب دے دالم تھا تو میرے اماں ڈر جاتی تھا، اس کے واسطے میں پیٹ سے جواب دیم نہیں. تو جب آیا نا اب اس کے واسطے وہ بھی جواب میں تجھے پھیر دالم. کتنی بڑی سٹوری ہے دیکھیے. سمجھ سکتے ہیں نا آپ لوگ یہ بات کو؟ سمجھیے بات کو، ابھی ویا نہیں ہے. اگرچہ ہم ایسے باتوں کو نہیں سمجھیں گے. نمازی گمراہ ہو سکتا ہے، روزے دار گمراہ ہو سکتا ہے، حاجی گمراہ ہو سکتا ہے، عمرہ کرنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، حافظ قرآن بھی گمراہ ہو سکتا ہے، عالم دین بھی گمراہ ہو سکتا ہے، مفتی بھی گمراہ ہو سکتا ہے، مگر اگر کوئی مسلمان درگاہ والا ہو گیا، درگاہ والے کا ایمان نہیں بگاڑ سکتے. اور اس کیا فرماتے ہیں؟ حاجی بھی گمراہ ہو سکتا، عمرہ کرنے والا بھی گمراہ ہو سکتا، نمازی بھی گمراہ ہو سکتا، روزے دار بھی گمراہ ہو سکتا، لیکن درگاہ پہ گیا تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. تو یہ سب ہم لوگ سب بھی گمراہ کے کام کرتے ہیں. اب جو بھی جہاں بھی نمازہ پڑھتے ہیں نا سب گمراہ کن کامہ ہو رہے، اگرچہ ان کی بات کے حساب سے ہم دیکھیں گے. بس نانا نے ڈنڈا اٹھایا، دوڑایا، عبد القادر بھاگ گئے. اتنی عمر ہے غوث پاک کی، بھاگ گئے تو نانا دوڑانے لگے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آگے آگے ناتی بھاگ رہے ہیں، پیچھے پیچھے نانا دوڑا رہے ہیں. بھاگتے بھاگتے ایک قبرستان سے گزر ہوا تو قبرستان کے مردے نکل کے عبد القادر کو دیکھ رہے ہیں. عبد القادر نے کہا اے مردو دیکھتے کیوں ہو؟ ارے بھاگو نا، نانا آ رہے ہیں. اتنا کہا تو قبرستان کے سارے مردے بھاگنے لگے. چھوٹے بچہ تھے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بھاگ رہے تھے. ان کے نانا پیچھے پڑے ماریں گے بول کے، ڈنڈا لے کے، کچھ تو بھی شرارت کرے تو مارنے کے واسطے نکلے. تو آپ جا رہے تھے، بھاگ رہے تھے، درمیان میں قبرستان آ گیا. خبر کے مردے سب بھی اٹھ کو عبد القادر جیلانی آپ کہاں بھاگتے ہو بول کے پوچھے. ان کی عزت کے لیے بچہ تھے، تبھی مردوں کو معلوم ہوگا کہ آگے چل کے یہ بڑے ولی بننے والے ہیں بول کے جبھی معلوم ہو گیا. تب مردے پورے خبروں سے اٹھ کے کھڑ گئے اور عبد القادر جیلانی کو سلام کریں. ارے عبد القادر جیلانی کہاں پہ بھاگتے ہیں تمہیں؟ بولے ارے مردے نانا ڈنڈا لے کے پیچھے پڑے ہیں، بھاگو بولے تو مردے بھی بھاگ گئے. پھر بعد میں آئی کہ نہیں کی وہ لوگ اپنے خبروں میں؟ بہرحال چلے گئے وہ مار کو، پھر واپس آئی کہ نہیں کی؟ نہیں آئے تو پھر کہاں پھرتے ہیں کہ وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی شخص کو دفن کیا جائے گا سوائے
انبیاء کے جسم کو، سوائے انبیاء کے جسم کو مٹی ہر انسان کی جسم کو کھا ڈالتی ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 12 حدیث نمبر 13110، پورے میں ہوم ورک کر کے آیا ہوں، حدیث نمبر 13110۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری میں پورا دنیا فنا ہو جانے کے بعد سب کو اٹھائے گا، سب کو قبروں سے اٹھائیں گا، ندا دینے والا کہیں گا کہ اٹھو، سب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا۔ سبحان اللہ۔ مردے جب اٹھیں گے تو شاید وہ کس حالت میں ہوں گے، شاید مٹی چپک کے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے فوارہ جیسا ایک بارش، فاؤنٹین آف واٹر برسائے گا، تاکہ وہ تر و تازہ ہو کے چل کے نکل کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مردے قبروں سے اٹھو گے تب 3 کیفیت میں اٹھیں گے۔ جب یہ آئیں گے، چند لوگ دوڑ کے آئیں گے، چند لوگ پیدل چل کے آئیں گے، چند لوگ زمین پر رینگتے آئیں گے۔ یہ ہے مردوں کو قبروں سے اٹھنے کا دن، یوم جزا کا دن، جس کا ذکر قرآن کے اندر سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں مالک یوم الدین، ہم اس دن جزا دیں گے سب کو، تب قبروں سے مردے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن یہ بندہ کہتا ہے درمیان میں ایک بار اٹھ کے مردے پورے چلے گئے۔ قرآن کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اور یہ جھوٹے لوگ کیا کہتے ہیں، سنیے۔ عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا جو ان کا کپڑا دھوتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ قبر میں پہنچا، اور جب قبر میں پہنچا تو فرشتے آ گئے۔ فرشتوں نے اس سے سوال کیا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے کہا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ یہ کیا جواب ہے؟ ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ ماں کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، نبی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کیا عقیدہ تھا دنیا میں؟ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کہ جب اس سے سوال قبر میں ہو رہے تھے تو عبد القادر جیلانی اس کی قبر میں پہنچ جاتے۔ سمجھ رہے نا آپ؟ ہم لوگ بچپن سے دیکھ کے رہتے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ تیسری حدیث میں آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی جو ہے ایک کپڑے میں دکھائیں گے، تاکہ ان پہ ایمان لانے والے لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ میرے نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 سوال ہر ایک سے ہوتے، رسولوں کے اوپر بھی ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب ہارون علیہ السلام ہے، میں ایک واقعہ بولتا ہوں۔ ہارون علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام کو بھی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھے، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیتہ ورثے سے ہے۔ اسی طرح سے سورہ نمبر 21 سورۃ الانبیاء، عادت ایک لائن میں رہتے ہیں سبھی آیتہ۔ موسیٰ فرماتے اے میرے رب، میرا بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے، بولتے آجات تیرے ہارون کو بھی جو ہے میں نے نبی بنایا۔ اس وقت یہ دعا پڑھتے جو میں تقریر کے پہلے شروع کرتا، اور ہر جنے بیان کرنے والے سب یہ دعا پڑھتے، کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پڑھتے نا ہم لوگ، اے اللہ میرے زبان کے گراہوں کو کھول دے، میرے امر میں، میرے اس کام میں میرے لیے آسانی عطا فرما، اور میں لوگوں کو آسان سے سمجھا سکوں، اتنی صفت مجھ میں عطا فرما۔ یہ دعا اس وقت کرتے موسیٰ علیہ السلام۔ جب موسیٰ نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے، لیکن ہارون کی نجات موسیٰ سے ہوتی، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح سے ہر نبی کو بھی یہ قبر سے گزرنا پڑتا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تیسرے خلیفہ تھے۔ کسی کا قبر تھا، کسی کا جنازہ تھا، آپ مدفن کے لیے قبرستان پہنچ گئے، اور آپ نے دیکھا کہ قبر کے اندر اس بندے کو اتار رہے ہیں، تو آپ رو پڑے تھے۔ کون؟ امیر المومنین، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بشارت سناتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن میں 2 جگہ پہ بشارت سناتا ہے کہ اللہ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا جن کے لیے بشارتیں تھے۔ انہوں روتے ہیں صحابہ، دوسرے تھے نا، اے امیر المومنین، آپ جب کبھی بھی خبر کو دیکھتے یہ حساب روتے کہ آپ کے داڑھی مبارک بھی تر ہو جاتی ہے نا، یہ کیا ہے جی آپ کا؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ جنت ہے بول کے بول دیا نا، پھر بھی آپ خبر کو دیکھے تو ڈرتے ہیں کیا؟ اس طرح سے روتے ہیں کیا؟ بولے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیاں، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو
قبر کے اندر رکھا جائے گا، قبر نہ اس کا نبی کو دیکھے گی، نہ اس کے نبوت کے امت کو دیکھے گی، نہ عورت کو دیکھے گی، نہ مرد کو دیکھے گی، نہ بچے کو دیکھے گی، نہ بوڑھے کو دیکھے گی. ہر ایک کو ایک مرتبہ اس طرح سے دبائے گی تاکہ رائٹ سیدھے ہاتھ کے پھسلیاں ڈامے ہاتھ کی طرف گھس جائیں اور ڈامے کے پھسلیاں سیدھے کی طرف گھس جائے. اور یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ پیش آنے والا تھا. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کے آخرت کا دروازہ ہے. جو شخص یہاں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، اور جو شخص یہاں ناکام ہو گیا وہ آخرت میں بھی ناکام ہو گیا. بولے کیا مطلب؟ من ربکا من نبیک ما دینکا من نبیکا. یہ سوال کرتے ہیں من ربکا ربنا اللہ، من نبیکا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما دینکا دین الاسلام. یہ جواب دینے کے بعد اس کے نام اعمال کے حساب سے اس کو جنت کی کھڑکی جہنم کی کھڑکی کھول کر سلا دیا جائے گا آخرت کے دن تک. یہ صحیح حدیث سے قرآن سے بھی ثابت ہے. قبر کے اندر عذاب. اب یہ کیا بولتا ہے کہ مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی تھا، جب وہ مر گیا تو اس کو دفن کرے. فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے، پوچھے من ربو کا، کہا کہ میں عبد القادر کا دھوبی ہوں. من نبیو کا، کہا کہ میں عبد القادر کا دھوبی ہوں. ما دینو کا، کہا کہ میں عبد القادر کا دھوبی ہوں. فرشتے سوال کرنے لگے اور یہ کیسا جواب ہے رے؟ یہ پوچھتے ہی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خبر میں آ گئے. اللہ اکبر. کیا یہ پیغام ایک عام مسلمان جس کو کچھ بھی علم نہیں ہے سنیں گا تو کیا کرتا ہے جی؟ نیکسٹ 11ویں کے واسطے ریڈی بیٹھ کو رہتا ہے انہیں. وہ آنا دری پکڑ لے بیٹھ جائیں گے. ہمیں بھی ہائے 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 اتنے فیسلٹیز ہے تو یہاں یہ دیوانے جا کے نمازہ پڑھ کو مرتے ہیں. ایک جنا جا کو حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، 4.5 لاکھ دال کو حج کرتا ہے، ₹1,00,000 دال کو عمرہ کرتا ہے. کہیں کری ہے خالص ہمارے محلے کے جھنڈے جھاڑ کے جھنڈا لگا تو بس نعرے آ جاتے. نعرے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قبر میں. سمجھ رہے نا آپ لوگ بات؟ یہاں تک گر گئے لوگ بیان کرنے والے. کون پھر؟ عالم علماء، بڑے بڑے داڑیاں والے. دیکھتے جائیے. اور ایک دیکھیے یہاں سوال کے تعلق سے اور ایک بات آتی ہے. نمازی گمراہ ہو. چلو بروز محشر قادریوں کو کہا جائے گا قادریوں آؤ. تمہیں شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر رسانی، سرکار غوث اعظم کے ساتھ جنت میں جانا ہے. سرکار غوث اعظم کے ساتھ جنت میں جانا. میں ہمارے معصوم مسلمانوں کو ایسے ویڈیووں سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا مقصد ہے. کسی کو ذلیل نہیں. اور ذلیل کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے چھوڑ دیا تو ہم کون ہوتے کہ ذلیل کریں؟ یہ ویڈیو کوئی چھپے چھپے ویڈیوز نہیں. سوشل میڈیا پہ لگاتار گھومتے ہیں، انسٹاگرام پہ لگاتار گھومتے ہیں، سوشل میڈیا کہیں بھی ہو فرسٹ کلاس گھومتے ہیں. پورے میں انسٹا سے ڈاؤن لوڈ کرا. اب کون کس طرح کے ویڈیو کو دیکھتا ہے کہ اس کو واچ ویڈیو دیتا ہے انسٹاگرام. دین کے ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے تو آپ کو دین کے لیں گے. سنیما ایکٹر کے دیکھیں گے تو آپ کو سنیما ایکٹر کے ریلز آ جائیں گے ڈائریکٹ. تو یہاں پہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ کتنے بڑے باتیں، سنگین جرم کے باتیں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن، دیکھیں کیا بولتا تھا وہ، قیامت کے دن تمام قادریوں کو کہا جائیں گا، یعنی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، ان کے اوپر سندل کرنے والے، ان کا عرس کرنے والے تمام کو کہا جائیں گا کہ آؤ قادریوں، جاؤ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سنگتی میں جنت میں چلے جاؤ بول کے بھیج دیتے. مطلب یہ جو ہمیں سنتے آتے ہیں نا، پل صراط پہ گزارا جائیں گا، گنہگار پل صراط سے جہنم میں گر جائیں گے. قرآن کے اندر، حدیث کے اندر جو بھی باتیں کہی گئی یہ سب کیا بھی جانتا نہیں، ڈائریکٹ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ بولتا. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ محمد جنت میں جائے گا تو یہ اللہ کے رحمت سے جائے گا، محمد کے اعمال سے نہیں جائیں گا. بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 6460 پر 7،
6467 6467 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب محمد بھی جنت میں جائے گا تو سوائے اللہ کی رحمت سے یہ کام نہیں ہو سکتا. مطلب اللہ رحم کرے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور یہ بولتا ہے خالص عبد القادر جیلانی کے ساتھیوں کو سب کو جمع کیا جائیں گا, کہا جائیں گا کہ اے قادریو لیٹس گو ٹو جنہ, دس از دا ڈویلنگ پلیس ٹو یو, لیٹس گو ٹو جنہ, بھیج دیا جائیں گا آپ کو جنت میں. یہ ویڈیو جب دیکھیں گے نا عام مسلمان, عام آدمی جس کو کچھ بھی علم نہیں ہے, کیا سمجھے گا, کیا سمجھے گا, بس با آئندہ سے ہمیں 11ویں کر لیں گے, بس بھائی یہ سب یہ نمازہ یہ عمرے ہمارے سے ہونے کی بات نہیں ہے, یہ تہجدہ یہ روزے یہ ہونے کی بات نہیں, خالص 11ویں کر لیں گے, عبد القادر جیلانی پہ ایمان لا لیں گے, بس ہے. بولتے یہاں پہ نبی بھی چلے گئے بازو میں. اب بولے نا خبر میں ڈائریکٹ آ جاتے, بولے تو ابھی کون ہے بچانے والا. ابھی آپ کو ایک چوکانے والا ایک ویڈیو دیکھیے. آدھی امت کو جس کے صدقے میں بخشا جائے قیامت کے دن, وہ کون؟ یہ غوث پاک. کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت میں کام آئیں گے؟ یقیناً. اسی لیے ولیوں کا دامن مضبوطی سے پکڑو, نہ سعودی کام آئے گا نہ یہودی, اگر کام آئے گا تو اللہ کا ولی. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کام آئیں گے کہ آخرت میں؟ بولتا ہے بندہ نہ سعودی کام آئے گا نہ یہودی. کون سعودی کون؟ تمہارے نیک اعمال پہ تمہیں جنت میں جائیں گے, سعودی عربیہ کی بنیاد پہ نہیں جائیں گے. سعودی کون؟ سعودی عربیہ میں کیا ہوتا ہے دیکھے, اس کو بولے تو پھر سمجھو ہمیں سعودی والے بولے پگلے ہوا آتے. سعودی والا دیوانہ ہو جا کے سعودی کا کنگ کیا کیا کی کام کرتا ہے, کتنے کے کام کرتا ہے. ہمیں سعودی سے صرف اسی لیے محبت ہے کیونکہ میرے نبی کا قبر مبارک وہاں پہ ہے. اللہ اکبر. میرے ابو بکر صدیق, میرے عمر فاروق, میرے عثمان غنی, میرے حضرت علی, یہ تمام کے قبر وہاں پہ موجود ہے, اسی لیے ہمیں اس جگہ سے محبت ہے. میرے نبی چل پھرے سو جگہ ہو, اس لیے اس جگہ سے ہمیں محبت ہے. میرے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, میری اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان تمام لوگوں کے چلے پھرے سو گزرے سو لوگوں کے زمین ہے وہ, اسی لیے ہمیں سعودی سے محبت ہے, سعودی کے راجا واجا سے نہیں. یہ سب کئی سارے ہیں, آپ سے آپ غور کرو یہ کیسے کیسے بیانہ سوشل میڈیا میں پھیلتے ہیں, اس کو ہم کس حد تک مانیں گے. ایک سنیے. اللہ کا شکر ہے ہم غوث کے مانگنے والے ہیں, ہم خواجہ سے مانگنے والے ہیں. ارے ہم تو اللہ کے ولیوں سے مانگتے ہیں کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. تو یہاں غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا. غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو ہمارے بزرگوں نے یہ بات صوفیہ نے کہی ہے. ممکن ہے آپ اس پہ اعتراض کریں جو بھی ہو, لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ بے وضو کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا, لیکن رسول پاک نے فرمایا عبد القادر میری امت پہ رحم کرو, لوگ اس طرح سے نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا. غوث اعظم کا نام بے وضو وضو نہیں سکا لیے تو کیا ہوتا تھا, مر جاتا تھا. آج دنیا میں کون تو رہتے تھا, آدھے مسلمانہ 3 پو مسلمانہ ہو جا کہتے تھا آپ کو, کہ بولتے ہر سال چلتا نا یہ میلہ, ہر سال میں بغیر وضو سے کتنے جنے کتنے بار نام لکھ رہتے ہیں. یہ کیا باتیں ہیں, لوگ کتنا بہکاتے ہیں دیکھو آپ کو, اتنے بہکاوے کے باتیں, اور ہم لوگ اس کو سنتے چلے جاتے یہ سمجھ کر سینہ تان کے بعد آپ سنیے الحمدللہ ہمارا ہی بیڑا پار ہے. اپنے آپ کو حدیث کے حلوائیے. خود غوث پاک نے فرمایا زمین کا بیلنس قائم ہے عبد القادر کی وجہ سے. Wake up to ایسے کہ آپ کو کئی مل جاتے ہیں. میرے ماؤں بہنوں, خاص کر کے خواتین ایسے چیزوں میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں, جلدی ان کے جکڑ میں آ جاتے ہیں. اور کوئی وہ کام کرنے والا ان ویڈیو کو پکڑے گا تو انہیں کیا کرتا, دیکھو کتنے بڑے عالم معلوم ہی نو, کتنے لوگ سامنے بیٹھے ہیں معلوم, اب اتنے لوگ دیوانے کیا جی انہوں, یہ آدمی کتنے بڑے عالم دیکھو دکھاتا. تب یہ اللہ کی بندی کیا کرتی ہے, ہوں گا اماں, وہ بولتا ہے تو کتنے جنے سنتے ہیں معلوم ہے اللہ والے, کہ تو یہ لوگ جو کاما کرتے ہیں نا, یہ مسجدہ میں جو بولتے ہیں نا, یہ سب بیکار ہے جی. یہ اصل تو یہ ہے, اصل کامیابی تو یہ ہے نا, چلو آئندہ سے ہمیں بھی منت کر لیں گے با, کیا ہے لو برا کیا ہے, کر کو دیکھیں گے ایک بار,
हुआ तो होता, नहीं तो नहीं, ऐसा भेज जाते औरतें, और वहाँ से उनकी नस्ल को यह सुपुर्द किया जाता। और नस्ल आने के बाद उनके नवासे पोतरे खड़े होकर क्या बोलते हैं, मैंने मेरे दादा को यह काम करते हुए सुना, ये काम करते हुए देखा, तुम्हें कौन जी बोलते सो, बोल के खड़ जाता। अब किसके नुकसान किसका होता है? असल दीन क्या है रे भाई बोल के कौन तो बोला। अब इनमें से इतने बयाना करने वाले हैं ना, दीन क्या है। अब ये कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के औसाफ को किस तरह से बताया गया, इसके बारे में कौन तो बोलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इसके बारे में कौन तो बोलते हैं। अल्लाह की ताकत क्या है, इसके बारे में कौन तो बोलते हैं। गौर से सुनिए, आखिर में चंद बातें मैं आपके सामने में रखता चलूँगा। कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक आयत नाजिल करते हैं जिसके अंदर अल्लाह ताला क्या है ये बताते हैं। सूरह अर-रहमान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बाज़ दफ़ा आप पढ़ के रहते हैं, सुन के रहते हैं। सूरह अर-रहमान, सूरह नंबर 55, 50 पर 5, आयत नंबर 27, 27 अल्लाह फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फना होने वाली है, व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, हर चीज़ फना हो जाएगी लेकिन क्या बाकी रहेगी, सिर्फ वजहु, चेहरा किसका, वजहु रब्बिका, अल्लाह ताला रब का चेहरा, ज़ुल जलाल वल इकराम बाकी रहेगा। सिवाय अल्लाह के चेहरे के, यानी अल्लाह बाकी रहेगा, सिवाय अल्लाह के सब चीज फना हो जाएंगी। अब ये लोग सुबह कहा रहते होंगे, ये लोग जिसके तरफ बुलाए ना ये सुबह कहा जाते होंगे। और हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन एक निदा देने वाला यानी बुलावा पुकारने वाला आएगा, कहेगा दुनिया में जिन जिन लोगों ने जिन जिन को अपना माबूद बनाया वो सब अपने अपने माबूदों के पीछे जाके खड़ जाओ बोलता। ईसा इब्ने मरियम के पीछे जाके ईसा यहाँ खड़ जाएंगे, मूसा के पीछे जाके मूसा के फॉलोअर्स आज भी हैं, मूसा को सिर्फ मूसा को मानने वाले आज भी हैं, सब जाके खड़ जाएंगे। अब औलिया को मानने वाले सब दौड़ेंगे, मेरे वली कहाँ है, ये मोइनुद्दीन चिश्ती, मैं इनको ना संदला चढ़ाम सो, तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती के पीछे जाएंगे। अब बुलाए ना खादरियो, चलो उनके पीछे बोल के बुलाए ना, बोला ना उनसे, उनके पीछे जाके खड़ जाते ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन एक निदा देने वाले को भेजेगा। निदा देने वाला कहेगा, जिन जिन लोगों ने दुनिया में जिन जिन की इबादत की, जाओ वो उनके पीछे खड़े हो जाओ, और एक जमात बाकी रह जाएंगे। सब लोग चले जाते, देखो वो भी होता, सब लोग चले जाते, एक जमात बाकी खड़ के रहती। वो जमात के पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे होते, अल्लाहु अकबर, आगे होके मुस्कुराते हैं, सुबहान अल्लाह। अल्लाह कहते हैं मुस्कुराते, कहते कब, एक जमात के सामने आते, तुम लोग गए नहीं क्या, और पूछते, सुनिए सुबहान अल्लाह, क्या हदीस, कितनी प्यारी हदीस, तुम लोग कहीं नहीं क्या हो, बोलते हैं वो लोग, बोलते हैं हमारा रब अल्लाह है, उसी का इंतजार हम करते हैं बोल के बोल जवाब देते, सुबहान अल्लाह। अल्लाह और मुस्कुराएंगे, अल्लाह अकबर, और कहेंगे तुम्हारा रब तुम्हारे सामने है, तुम जन्नत में जाओ, बोलेंगे अल्लाह। सुबहान अल्लाह, हकीकत है, अहादीस है, कुरान है, इसको छोड़ डाले, किसको किसको उठा के जो है ये बेबुनियाद बातों को बता के लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना। अब क्या हो जाएगा हमारा मामला, हमारा माजरा क्या हो जाएगा। खबर के अंदर भी जो है औलिया को बुलाया जाता है। अच्छा एक लॉजिक सुनो, धोबी का बोले ना, धोबी के खबर के अंदर हुआ तो ये वाकया पूरा, ये जो बोलने वाला के नाना बैठ को सुने होंगे बाजू के, ये जो बोले ना, धोबी से सवाल होगा, उसका जवाब ऐसा दिया जाएगा, फिर अब्दुल कादर आएंगे, फरिश्ते चले जाएंगे, ऐसा बोल रहा ना, ये पूरा कौन सुन के रहते हैं, खबरें में बैठ के कौन सुन के रहते हैं, अल्लाहु आलम। किसी के नाना बैठ को सुन के लिख के आ कहते होंगे, अरे मैं देख डाले रात में वही से मैं ये छुआ उसका संगत बोल के आके लिख को रहते हो, तज ना। अभी क्या तो लॉजिक है इसमें, समझ है। दूसरा, अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, एक वीडियो है, मिलना नहीं हो, चेक करम था मैं, अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को खबर के अंदर रखा गया। सुबहान अल्लाह, देखिए ये देखिए, अल्लाह पाक है इन तमाम झूठों से, इन तमाम झूठों से अल्लाह पाक है। अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को जब खबर के अंदर रखा गया, फरिश्ते आए, फिर मुनकर नकीर आए, मुनकर नकीर आके कहने लगे, है अब्दुल कादर जिलानी मन रब्बू का,
عبد القادر جیلانی بولے کہتے ہیں وہ بعد میں بولتا ہوں لیکن تمہیں میرے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا میں بولے اس ٹائم پہ تمہیں کیا ہو رہے بولے سو اے اللہ آدم کو کئی کو بناتا ہے بول کے پوچھے نا جا پہلا اس کو کئی کو پوچھے بولے تو ارے رے عبد القادر یہ کیا تمہیں الٹا میرے سے جواب سوال کرتے ہیں کیا کون بولتا منکر نکیر بولتے کہتے عبد القادر جیلانی ہمیں بھیجا گیا آپ سے سوال کرنے کے لیے آپ میرے سے سوال کر رہے کیا ہو نہیں ہم لوگ اکیلے تھے کیا ہاں پورے فرشتے تھے بولے تو عبد القادر جیلانی بولتے کہتے جاؤ سب فرشتوں کو لے کے آؤ بولتے کہتے یہ لوگ جا کے سب فرشتوں کو لے کے آتے کہتے آنے کے بعد بولتے اے اللہ عبد القادر جیلانی تو ہمیں پکڑ لیا عبد القادر جیلانی جو ہے بول رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے اس ٹائم پہ ان کو کئی کو اللہ بول کے کئی کو پوچھے بول کے پوچھتے ہیں میں جواب کیا دوں بول کے فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ کہیں گا جاؤ تمہیں جاؤ جواب دے لو بولتا کہتے جاؤ تمہیں جاؤ جواب دے لو بولتا کہتے اللہ اکبر آخر کار کہتا کہتے ہیں عبد القادر چھوڑو جی چھوڑو جی تمہیں نہ کو چھوڑو سوال کرو نا کو ان سے بولے تو فرشتے ہیں نہیں اماں بول کے چل جاتے میرے اس میں چیک کرتا ہوں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے بول کے بولنا نہیں ہے چیک کریں تو ویڈیو دکھا نہیں اب تمہیں دکھ جاتا ہے انشاءاللہ انسٹا میں چیک کرو ویڈیو مل جاتا یہ بندہ بولتا ہے یعنی عبد القادر جیلانی کو فری ول تو جب ہے اللہ تعالیٰ سے کنڈیشن رکھتے کہتے اللہ اکبر کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے یہ باتیں سننے کے بعد عبد القادر جیلانی جب اللہ کو کنڈیشن رکھتے اللہ سے پوچھتے کہتے اے اللہ میری ایک خواہش ہے اگرچہ میں ان کو معاف کرنا ہے فرشتے سب کو معاف کرنا ہے تو میری ایک خواہش ہے کیا ہے جب کبھی بھی اس قبر کے اندر میرا مرید کو داخل کیا جائے گا منکر نکیر سے کہو کہ میرے مرید کو سوال نہ کرے من رب کا ما دین کا من نبی کا میرے مرید سے سوال نہ کرے فرشتوں کو بولو بولتے کہتے تم لگا کو کیا کہواتا ہے کہ لیکن میں تو دیوانہ ہو جاتا ہوں ابھی 4-5 ویڈیو دیکھا تو میں دیوانہ ہو جاتا ہوں اور میں بھی ان کے پیچھے چل جانے والا تھا کہ آخر کار دین کو یہ لوگ کیسا بنا ڈالے آخر کار دین کو کیسا بنا ڈالے مطلب یہ ہوا کہ اللہ از سیکنڈری نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از نتھنگ صرف مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اکیلے کو مان کے ان کے پیچھے رکھ گئے تو بس خبر کے اندر سوالات نہیں ہوتے جنت میں مولانا عبد القادر جیلانی کے سنگت جنت میں چلے جاتے اور صرف ان کے لیے بات نہیں معین الدین چشتی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور کئی سارے اولیاء اللہ کے کتنے اچھے بندے تھے وہ نیکوکار بندے تھے جب وہ دنیا میں تھے لوگ آتے تھا تو ان کے لیے دعا کرتے تھے اللہ ان کی دعاؤں پہ لبیک کہہ کے ان کے تکلیفوں کو جو دور کرتا تھا یہ تھے اللہ کے ولی جب وہ زندہ تھے تب ایسا تھا آج جا کے ہر جگہ پہ جو ہے اولیاء اللہ کے جو ہے مزار بندی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سوائے انبیاء کے تمام لوگوں کے جسموں کو مٹی کھا جاتی سوائے انبیاء کے تو یہ آپ سوچ لو کہ دنیا کیسا ہے اور ہمیں کون سے دین کو لینا ہے ایک حدیث اور سنیے صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 7412 7412 پوری کائنات کو فنا کرنے کے بعد اللہ آواز دیتا کہتے اور اسرافیل کو بھی موت دے دیتا کس کو اسرافیل کون فرشتہ جو سور پھونکنے والے فرشتہ ہیں قرآن کے اندر آتا وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا سورہ نبا اما یتساءلون شروع ہوتا نا آخری پارا اما پارا 78 سورہ آیت نمبر 7 سے 11 تک پڑھیں گے وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا جب یہ سور پھونکا جائیں گا جب آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے جب جہنم کو بھڑکا دیا جائیں گا اللہ اکبر یہ قرآن گواہ دیتی ہیں ایسے فرشتوں کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت یہ آج کا انسان ایک ولی کے اندر دیکھتا ہے فرشتے کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے آج اتنی طاقت یہ عام انسان اللہ کے نیکوکار بندوں کے اندر ڈھونڈتا ہے اللہ کہے گا انا ملوک الارض سب فنا ہو جائیں گے نا اسرافیل کو بھی موت دیتا اسرافیل بھی مر جاتے سب فنا ہو جا کے رہتے وَوَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ اکیلا باقی رہتا اور کہتا کہتے اللہ سبحان اللہ انا ملک میں آج بادشاہ ہوں اللہ فرماتے کہتے ہیں آج میں بادشاہ ہوں
ऐना मुलूकुल अर्ज, दुनिया के बादशाह कहां चले गए बाबा? ऐ दुनिया के बादशाह कहां चले गए रे तुम लोग? असुब्बी अना मुलुक ऐना मुलूकुल अर्ज, आज मैं बादशाह हूं, मेरे अलावा कोई जिंदा नहीं है। आज कहां चल गए रे दुनिया में जो तुम लगा फिर फिर के तुम्हारे मन्नता पूरी कराना, कहां चल गए रे बोल के पूछते गए। हदीस नंबर 7412। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 107, अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम नतविस समा कतई सिजिल लिल कुतुबी कमा बदआना अव्वल खलकन नुईद व आदा अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। यौम नतविस समाई, आसमान को अल्लाह सुब्हानहु व तआला चित्तू कागितम जैसा, चित्तू पेपर जैसा लिपटेंगे। नतविस समाई कतई सिजिल लिल कुतुबी कमा बदआना अव्वल खलकन नुईद। और फरमाते हैं फिर हम, यानी इस तमाम आसमान को, पूरा आसमान बोले तो क्या मालूम, हमें भी उसके नीचे 600 सब आसमान को लिपेटने के बाद कमा बदआना अव्वल खलकन नुईद, और हम उसको फिर से सजाएंगे, मतलब मैदान महशर को बनाएंगे। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की ताकत है। ऐसे अल्लाह को भूल गए, ऐसे अल्लाह को भूल गए, और इतने शिरकिया अल्फाज के साथ इतने पूरी जिंदगी शिरक करते हैं। कुरान क्या गवाही देती है? सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 91, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, अल्लाह खुद फरमाते हैं जो लोग अल्लाह की जात में शिरक करते हैं और पूरी जिंदगी शिरक करते हैं, उनको आखिरकार अल्लाह पूछेगा कि अगरचे तुम पूरी दुनिया भर का सोना तुम्हारे हदिये में देना भी चाहे तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा, और तुम जालिमों की मदद जर्रा बराबर भी करने वाला कोई नहीं रहेगा। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 91। जो लोग शिरक करते हैं लगातार करते रहते, बाज लोग बोलते रहते अरे शिरक रे शिरक रे शिरक रे बोल के, है तो भी मानते नहीं, शिरक करते 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 मर जाते। क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा इसके बदले में, यानी तुम्हें जहन्नम से बचने के लिए दुनिया का पूरा सोना तुम्हें सदका, तुम्हें हदिया में दे दिए, तुम्हें फिदिया में दे दिए, तो भी तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। मतलब शिरक को अल्लाह माफ नहीं करेंगे, शिरक को हरगिज माफ नहीं करेंगे। सूरह आल इमरान सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 48 116 दोनों जगह अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिक बिल्लाह व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिरक को कभी भी माफ नहीं करेंगे सिवाय इसके, अल्लाह जिसको चाहे माफ करेंगे, जिसको चाहे दूसरे गुनाह माफ कर सकते अल्लाह चाहे तो, वो भी अल्लाह चाहे तो, मैं बोले तो नहीं, अल्लाह चाहे तो, मोहम्मद बोले तो नहीं, अल्लाह चाहे तो, अल्लाह जिसको चाहते उसके लिए माफ करते, लेकिन शिरक हरगिज माफी नहीं शिरक की। मेरे माओ बहनों, बचाओ अपने आप को ऐसे अंगार से, मेरे भाइयों बचाओ अपने आप को ऐसे अंगार से जो दहकती हुई आग से। अल्लाह फरमाते हैं जालिमों तुम्हारा मददगार कोई नहीं रहेगा। अगरचे हम एक काम से तौबा नहीं करेंगे तो हमारा मदद करने वाला कोई भी नहीं रहेगा उस दिन। इसीलिए महज अल्लाह अकेला है जो हम सब का खालिक और मालिक है। और एक खुशखबरी सुनाते हुए मैं आप तमाम लोगों को आज की इस तकरीर को ख़त्म करना चाहूँगा। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 25, व बश्शिरिल लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा अपनी उम्मत को कह दो व बश्शिरिल लज़ीना, उनको बशारत सुना दो, व बश्शिरिल लज़ीना आमनू ईमान वालों को बशारत सुना दो, व आमिलुस्सालिहात जो ईमान लाए और नेक काम करें, अन्ना लहुम जन्नाति तजरी मिन तहतिहल अनहार, हम अनकरीब उनको जन्नत के बागात में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें जारी हैं। कुल्लमा रुज़िक़ु मिन्हा, हम इनको जब जन्नत के मेवे जन्नत के फल देंगे, मिनस समराति रिज़क़ा खालू, ये पूरे ये आम ये जाम ये एप्पल ये वगैरह वगैरह जो भी खा के, खालू वो लोग कहेंगे हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, जब हम दुनिया में थे ना फल्ला ऐसे केस थे, व ऊतू बिही मुतशाबिहा, सेम सेम टू सेम, अरे ये जो आम दिया गया ना हमें, दुनिया में भी हमें आम मिलता था, लेकिन उसका
لذت، اس کا ٹیسٹ بالکل الگ تھا. دکھنے میں تو عام ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بالکل الگ ہے. بشارت سناتے اللہ تعالیٰ. وہاں پہ تمام میوے دیے جائیں گے. وہ میوے کھا کر لوگ کہیں گے ایسے کہ میوے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی کھلایا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کو پاک دامن خاتون دیے جائیں گے، یعنی نیک پاک بیویاں دیے جائیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ وہ لوگ اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے پھلوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنات العدن میں رہ جائیں گے. اگرچہ ہم چاہیں گے اس جنت کو پا سکیں تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی دین سے، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے. ان کے دین کو ہٹ کر اگرچہ کسی ولی کے بنا پر، کسی بابا کے بنا پر، کسی عالم علماء کے بنا پر، کسی امام کے بنا پر ہم دنیا گزاریں گے تو یاد رکھو نہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے نہ ہم کامیاب ہوں گے. محض اللہ ہم سب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی ہمارے دعاؤں کو سننے والا نہیں ہے. آخر میں شروعات میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ غافر، سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 60. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اللہ تعالیٰ تم سب کو مانتا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے جی، ہم سب سے اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تمہارا اللہ تم سے پوچھتا ہے أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم میرے سے دعا مانگو. اللہ فرماتا ہے تم میرے سے دعا مانگو. اللہ دعا کرو. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اگرچہ تم لوگ دعا نہیں کرو گے، یعنی اللہ سے تم لوگ نہیں مانگو گے، تمہیں جہنم میں پھینک دے گا. جہنم سے بچنا ہے تو اللہ سے دعا مانگنا ہے، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے. کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میری عبادت کرو بول کے بولے؟ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کسی نے سنی؟ کسی نے سنی؟ سوالس نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم الٹا یہ بولتے تھا، اس سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء کو اپنے معبود بنا لیے. آج کرسچنز کیا ہیں؟ کون ہیں کرسچنز؟ پوری دنیا میں 210 کروڑ لوگ ہیں کرسچنز پوری دنیا میں. خدا کون ہے ان کا؟ کون ہے خدا؟ جیسس. جیسس the son of God. نعوذ باللہ. جیسس the son of God. عیسیٰ ابن مریم آ کے کیا فرمان دیے؟ قال یا بنی اسرائیل، کہ اے بنی اسرائیل اعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ربی، وہ میرا بھی رب ہے، وربکم، تمہارا بھی رب ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو یہ بات بولے، یہ لوگ کیا کرے؟ جانے کے بعد ان کی عبادت کرنا شروع کرے، ان سے مانگنا شروع کرے. اب ہر چرچ میں گانے کیا آتے ہیں؟ صرف عیسیٰ ابن مریم کی تعریف کرتے ہوئے ہوتے. تعریف کس کی؟ اللہ کی. یہوہ دیوڈ کی تعریف. اس ٹائم پہ اس کتاب کے اندر جہوہ بول کے نام استعمال کیا گیا اللہ کے لیے. تو وہ چھوڑ ڈال کے آج عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے لوگ لگے ہیں. اس بات کو جاننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے زبان سے آخری جو بات نکالے نا، اماں عائشہ کے گود میں تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے پہ سجنی کو اوڑھتے، پریشانی سے چہرے سے سجنی کو ہٹاتے، اوڑھتے اور ہٹاتے، آخری لفظ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو، نصرانیوں کو برباد کرے. انہوں نے اپنے انبیاء کو، اپنے دین کے بڑے عالم علماء کو، اپنے دین کے اولیاء کو معبود بنا لیا. اے میری امت، اے میری امت، تم میرے قبر کے پیچھے میلہ مت بناؤ. تم میرے قبر کے پیچھے، وہ لوگا کرے نا ایسے کہ دیوانی شاہ نے کہا ماں جتن میں تمہیں کو کام کریں گے. لعنت کرتے ہیں انہوں. اللہ لعنت کرے ان تمام لوگوں پہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مانگتے ہیں. یہ بات تھا ان کا. آخر کار ہم اللہ سے دعا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو آج جس بات کو ہم نے سیکھا، سمجھا، اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں دین سکھا میرے مولا. اے اللہ ہمیں قرآن سکھا میرے مولا. اے اللہ جس طرح سے تیری قدر کرنی تھی مولا کریم، ہم نے اس طرح سے تیری قدر نہیں کی. مولا تو ہم کو معاف کر دے، اور آج سے
صرف تیرے بندے بنا کے رکھ. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.